السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وقال تعالى في مقام آخر حسبنا الله ونعم الوكيل صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے، یعنی سدا تک رہنے والے معجزے۔ ان معجزوں کا ذکر جو ہے پچھلے بیانات میں آپ نے سماعت فرمایا ہے، اس کا باقی ماندہ اور مضمون ہے جو میں آپ کے روبرو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ کسی کو اللہ رب العزت نے ایک بیٹا دیا، اب اس آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں۔ اب اس کو کسی نے کہا تو کچھ نہیں تھا، مگر بیٹا پروردگار نے عطا فرمایا، اس کی خوشی میں وہ خود ہی یہ سوچتا ہے اور ایک کثیر رقم جو ہے لا کر مدرسے میں، محتمی میں مدرسہ کے حوالے کر دیتا ہے اور دعا کی درخواست کرتا ہے۔ ویسے ہی کسی بندے کے گھر میں اس کی بیوی فوت ہو گئی، اب اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اس بیوی کو ایصال ثواب کروں، ثواب پہنچایا کروں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بکرے خریدتا ہے اور مدرسے کے محتمم کے سامنے جا کر پیش کر دیتا ہے اور تذکرہ کر دیتا ہے کہ اس کا ایصال ثواب ہو جائے، میری بیوی کو اس کا ثواب پہنچ جائے۔ بالکل اسی طریقے سے کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دے اور میں ایک بوری گندم یا چاول کہ اس کے راستے میں جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ نہ خوشی ختم ہو سکتی ہے اور نہ غمی۔ جب ان تمام حالتوں میں ایمان والے اللہ پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو مدارس والوں کی تو گھر بیٹھے اللہ تعالی ضروریات پوری فرما دیتے ہیں۔ کون ان کو روک سکتا ہے؟ تو مدارس ختم نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے مدارس کو جانتے ہیں کہ جن کے محتمم رسید بھی نہیں بنواتے اور گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھیجتے ہیں جو کہ ان کی ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شروع یہ تھا کہ وہ زکوٰۃ مدرسے کے طلباء کے لیے قبول کر لیتے تھے، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ زکوٰۃ کا پیسہ لیتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے کہ میرے پاس لانے ہی تو صاف مال لے کر آؤ، تو لوگ اتنا صاف مال پیش کرتے ہیں کہ اس میں مدرسے کی ضرورتیں پوری ہو جایا کرتی تھیں، اور آخری وقت میں ان پر اللہ کی اتنی رحمتیں تھیں کہ لوگ اتنا مال لاتے کہ ضرورت سے زیادہ ہوتا، لہذا انہوں نے قانون بنا دیا کہ میں صرف رمضان المبارک کے اندر پیسہ لوں گا، اس کے علاوہ تمام وقت نہیں لوں گا۔ جس کو دینا ہو وہ پنجاب کے دوسرے مدارس میں لا کر دے دیں،
جب یہ عالم ہوگا تو مدارس کون ختم کر سکتا ہے؟ اللہ جسے رکھنا چاہے اسے کون چک سکتا ہے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو قرآن بھی محفوظ اور حدیث بھی محفوظ، اور تیسرا مدارس بھی محفوظ۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جاری رہے گی، یعنی قیامت تک، مدارس بھی دنیا میں محفوظ رہیں گے، ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ تین باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قیامت تک چل رہے ہیں، یہ دین کے مدرسے بھی انہی معجزات میں سے ہیں۔ اب میں چوتھی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر مدارس محفوظ ہوں تو مدارس میں جنہوں نے پڑھانا ہے، علم آگے پہنچانا ہے، تو وہ علماء بھی تو ہونے ضروری ہیں۔ عمارت ہو، پڑھانے والا کوئی نہ ہو تو وہ مدرسہ کیسا؟ تو مدارس کی حفاظت اسی وقت ممکن ہے جب علماء بھی محفوظ ہوں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ان کے علم کی وراثت ہر وقت دنیا میں محفوظ ہے، اور یہ علم کی وراثت سینوں میں ہوتی ہے۔ تو علماء کرام وراثت ہیں انبیاء علیہ السلام کے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث دنیا میں محفوظ ہیں، کوئی بندہ ان کو ختم کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک مسجد تھی جس کو مسجد اجابہ کہا جاتا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی، جن میں سے وہ 2 دعائیں قبول ہو گئیں۔ پہلی دعا یہ کہ اے اللہ، جیسے پہلی امتوں کے چہروں کو آپ نے مسخ فرما دیا، میری امت کے گناہوں کی وجہ سے کوئی ایسا عذاب ان کے اوپر نہ بھیجا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ رب العزت نے قبول فرما لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا مانگی کہ اے اللہ، میری امت کے اوپر کوئی ایسا ظالم مسلط نہ کر دینا جو میری امت کو ختم کر دے۔ اللہ نے اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ تو جب یہ دعا قبول ہے تو یہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے کیا کوئی مٹا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عزیز طلبہ، نہ دین کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ مسلمان کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ یاد رکھنا، جب ہماری کشتی ڈوبے گی تو پوری دنیا کا جہاز ڈوبے گا۔ قیامت سے پہلے ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہم آخری امت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ لہذا قرآن بھی محفوظ، حدیث بھی محفوظ، مدارس بھی محفوظ، اور چوتھی چیز جو ہے علماء ہیں، وہ علماء بھی محفوظ۔ اور آپ لوگ اب حافظ، قاری، عالم بن رہے ہیں، لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا محافظ خود خدا ہے، وہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہو کہ کمائیں گے، کھائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا، یہ طلبہ کھائیں گے کہاں سے؟ میں نے کہا جہاں سے انبیاء کھاتے تھے۔ بھائی وہ کہاں سے کھاتے تھے؟ کیا تمہاری فیکٹریوں سے کھاتے تھے؟ ان کو خدا تعالی کھلاتا تھا، ان طلبہ کو بھی اللہ تعالی کھلائیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالی مہربان ہیں، چنانچہ علماء کو اللہ تعالی محفوظ رکھیں گے۔ اس ملک میں
پہلے ایسے حالات آئے کہ فرنگی نے یہ کوشش کی کہ علماء کو ختم کر دیا جائے، لہذا اپنی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ اس نے علماء کو چن چن کر پھانسی پر لٹکا دیا۔ درختوں میں جیسا پھل لٹکتے ہیں ایسا علماء کے جو ہے میت لاشیں جو ہے لٹکا ہوا کرتے تھے درختوں میں تک۔ جی ٹی روڈ کے دونوں طرف جو درخت تھے ان کے ساتھ ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ بادشاہی مسجد کے دروازے پھندا لگا کر 24 گھنٹے ان کو پھانسی دی گئی۔ طریقہ کار یہ تھا، ایک بندے کو پھانسی دی جاتی، جب تک اس کی لاش ہلتی رہتی، تڑپتی رہتی، اس وقت تک لوگ تماشا دیکھتے، ذرا ٹھنڈے ہوتے تو پھر دوسرے کو پھانسی دی جاتی۔ 24 گھنٹے یہ عمل رہا اور کئی مہینے یہ ہوتا رہا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ اتنے ڈر جائیں کہ آج کے بعد کوئی اپنے بچے کو حافظ عالم بنانے کا خیال بھی ذہن میں نہ لائے، مگر اس کی یہ تدبیر ناکام رہی اور ایمان والوں نے خود بھی دین کے اوپر استقامت دکھائی اور اپنی اولادوں کو بھی دین پڑھا کے دکھایا۔ علماء پھر بھی محفوظ رہے۔ میں نے کشمیر میں ایک درخت دیکھا جہاں پر وہاں کے علماء کو پھانسی دی گئی، آج تک وہ درخت محفوظ ہے۔ چنانچہ علماء بھی ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ اب اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، مگر جو بھی آزمائشیں آئیں، میں سلام کرتا ہوں ان علماء کی عظمت کو کہ ان کی استقامت کو، ان کے تقوی کو، ان کے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اس کو انہوں نے تمام تکالیف تو برداشت کر لیں، مگر دین کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، دین سے نہیں ہٹے، ثابت کر دیا لوگوں تم جسم سے جان تو نکال سکتے ہو، دلوں سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا میں تھے ان کو بہت سخت تکلیفیں دی گئیں، حتیٰ کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا حضرت کوئی ایسا لفظ بول دیجئے کہ فرنگی آپ کو تکلیف دینا بند کر دے۔ فرماتے ہیں جب میں یہ بات کہی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے میری طرف دیکھ کر کہا، حسین احمد تم کیا سمجھتے ہو، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا، میں روحانی فرزند ہوں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا، شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ لوگ میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں لیکن میرے دل سے ایمان کو ہرگز نہیں نکال سکتے۔ استقامت کے پہاڑ بن کر دکھا دیا۔ چنانچہ علماء نے عجیب قربانیاں دی۔ ان کے شاگرد حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو خالد بن نہال فرنگی نے کراچی میں بلایا اور کہا کہ تم آزادی کے نعرے لگاتے ہو اور ہمیں یہاں سے واپس بھیجنے کی باتیں کرتے ہو، تمہیں پتا ہے تمہارا انجام کیا ہے؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے۔ فرنگی نے جب پوچھا کہ کیا انجام ہے تو انہوں نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک سفید چادر تھی، کپڑا تھا جو کندھے پر تھا۔ اس نے کہا اس کا کیا مطلب؟ فرمایا اس کا انجام موت ہے اور میں اپنا کفن اپنے کندھے پر لے کر یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ تو فرنگی نے کہا جس کو ہم پھانسی دیتے ہیں اس کو کفن حکومت دیتی ہے، اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرمایا مجھے اپنے رب کے سامنے فرنگی کا کفن لے کر جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ یہ استقامت تھی ہمارے اکابر کی، جس کی وجہ سے آج بھی دین ہمارے پاس محفوظ ہے۔ کیا شخصیتیں تھیں، کیا لوگ تھے کہ سامنے فرنگی کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے تو اپنا رومال بتا رہے ہیں
کہ یہ ہے میرا کفن ساتھ میں لے کر آیا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ آج بھی دین ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر عجیب رحمتیں تھیں۔ سینے اور دل کے کانوں سے سنیے، یہ چٹائی پر سونے والا اور روکھی سوکھی روٹی کھانے والا طالب علم پوری قوم کا محسن ہے، اس کا پوری قوم کے اوپر احسان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ذرا، دلیل کے ساتھ بات جو ہے کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی 4 وجوہات سے آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ جب مؤذن اذان کے الفاظ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ اللہ کی عظمت کا بیان کرنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اتنے الفاظ کہنے کی وجہ سے آبادی سے مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ یہی طالب علم کل کو اللہ کا نام بلند کرنے والا بنے گا جب مومن احرام باندھتا ہے، محرم بن جاتا ہے، اس وقت جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے تو لبیک اللہم لبیک، تو یہ لبیک کا لفظ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس لفظ کے سنتے ہی اللہ تعالی اس آبادی پر آنے والی تمام مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اور ایک بات ہے کہ جب کوئی مجاہد دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے، تو جہاں تک آواز جاتی ہے اللہ رب العزت مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اور ایک بات ہے کہ فرمایا قرآن مجید کا حافظ جب اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے الحمدللہ کہنے کے ساتھ اللہ اس آبادی پر آنے والی تمام کی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ آج شہر میں یہ حافظ اور علماء نہ ہوتے تو معلوم نہیں عریانی کتنی ہوتی، فحاشی کتنی ہوتی، زنا کتنا ہوتا، موسیقی اور فحاشیاں شہروں کی آبادی کو کسی عذاب میں مبتلا کر چکی ہوتی۔ آج بچے ہوئے ہیں تو کس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں؟ ان طلباء اور علماء کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ طالب علم قوم کے محسن ہیں، یہ علماء قوم کے محسن ہیں، ان کی وجہ سے اللہ نے ہمارے کرتوتوں کو بھی ڈھیل دی ہوئی ہے۔ یہ جو مستیاں کرتے پھرتے ہیں ساری کی ساری ڈھیل ہے، اللہ نے عذاب کو ٹالا ہوا ہے ان علماء اور طلباء کی وجہ سے۔ عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ دین کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہیں۔ مساجد مدارس کے لیے ہم سے جو ممکن ہو سکے کوشش کرنی چاہیے، اور مدارس کے آباد کرنے کے لیے، مدارس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آپ بھی فکر مند ہوں۔ آپ کی آمدنی سے ایک چھوٹا سا حصہ باقاعدہ کسی مدرسے کے لیے باقاعدہ اگر نکالتے رہیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے آپ کو اتنا پسند کرے گا، اس کے بدلے میں پروردگار آپ کو بے انتہا نوازے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور ہم تمام کو بھی ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی، اس پر محنت کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے۔ ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔